آمون اوپر آسمانوں میں چلا گیا ہے یا نیچے زمین میں؟ جناب ہورمہو، انہیں زندان زاویرہ لے جائیے تاکہ بعد میں ان کا محاکمہ کیا جا سکے۔ لعنت ہو تم پر آمون، اور لعنت ہو تم پر آخمہو، جس نے ہزاروں سال ہمیں فریب دیا ہے۔ اس طرح کہنے کی تمہاری جرت کیسے ہو رہی ہے؟ تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آج شہر بھر میں چراغاں اور پرسکو جشن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں آج کے دن کو بت پرستی پر یکتا پرستی کے فتح کا دن سمجھتا ہوں، اور پیامبر خدا جناب یوزارسیف کو اس کامیابی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ کا بھی سپاس گزار ہوں جناب ہورمہو، آپ نے اس تمام معاملے کو نہایت مدبرانہ انداز میں سنبھالا ہے۔ آفرین۔ میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے آمون کا نام قصر کے تمام در و دیوار سے مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ آتون کا نام کندہ کروا دیا جائے، یعنی خدائے یکتا کا۔ اور حکم دیتا ہوں کہ آخمہو اور ان کے شریک جرم ساتھیوں کو تعدم مرگ قید میں رکھا جائے۔ ہم اگر کشت و خون کے حق میں ہوتے تو آج ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا، لیکن ہم ان کی جاں بخشی کرتے ہیں۔ تمام شہر میں چراغاں کیا جائے اور پورے مصر میں فتح و کامرانی کا جشن منایا جائے۔ ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ کچھ تو کرو یہودا، یہ بچہ بھوکا ہے۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ غروب ہونے تک برداشت کرو، قحط ہے، روزانہ دن میں صرف ایک مرتبہ ہی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ بچے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے نا، وہ بہت بھوکا ہے۔ تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو نا، چارہ بھی تو نہیں ہے۔ سلام لاوی۔ سلام بنیامین، کیا ہوا؟ آج راستہ کیسے بھول گئے؟ نہیں، وہ بابا نے مجھے بھیجا ہے۔ جاؤ بیٹا، جاؤ جا کر کھیلو۔ مذاق مت کرو بھائی، بابا کو ہم سے کیا مطلب؟ پتہ نہیں، بس انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ۔ خود انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤ۔ کہا تو یہی ہے۔ بابا نے تو برسوں سے کوئی کلام نہیں کیا، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ خود بابا نے ہمیں بلوایا ہے؟ قسم کی کیا بات ہے؟ آخر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بابا منتظر ہیں، دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ قحط یا معین، اپنے چچاؤں کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو۔ کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو کوریدنے کا ارادہ نہیں ہے بابا کا؟ یوسف زخم نہیں، غم ہے، ایک ایسا درد جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں اتارا ہے۔ مجھ میں نہ نصیحت سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانا و تشنا برداشت کرنے کا۔ الجھنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ بہرحال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منحصر ہے۔ ٹھہرو، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اب غصہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ دنیا و آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی عاقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی، اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ میں بتاؤں دادا جان؟ ہاں بتاؤ۔ وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے ہیں۔ آفرین ہے تم پر۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ میں فرزند لاوی ہوں۔ اچھا، تو تم قحط ہو۔ آفرین، درست ہے، خوب۔ اور وہ دوسرا گروہ کون سا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا؟ تم اسے کون بتائے گا؟ کیا میں بتاؤں دادا جان؟ تمہیں تو میں پہچانتا ہوں،
अशबील हो तुम, फरजंद बिन यामीन। बताओ मेरी जान। वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान। जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, ख्वाह वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से, दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ बाप की हुर्मत का पास नहीं रखा बहुत फिक्रमंद हूं। खुदावंद उनकी आकबत बखैर करे। सलाम बाबा। सलाम दुरूद पर नबी खुदा। सलाम माँ। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुश्कसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूं। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश, यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलीखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदुम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहां बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदुम वहां भी न मिली तो